مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اور اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر صاحب ساتھ ہیں، وہ بھی جو ہے ڈیفائن کریں گے اس کلاس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے قتل ہوتا ہے، اس کے بعد ایف آئی آر کٹتی ہے. اب قتل ہی نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. یعنی آپ کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ہے، پہلے تو آپ اس پروسیس سے نکلیں گے. آپ جائیں گے، آپ ووٹ دیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا جی ایک پارٹی کے شخص نے دوسری پارٹی کے حق میں جو ہے ووٹ دیا ہے. پھر اس کے اوپر آپ ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس چلائیں گے، جو کہ 40 دن لگ سکتا ہے یا اس سے زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن یہ ایک قانون ہے. پہلے جو ایک ایکشن ہو گیا، اس ایکشن کے بعد جب گنتی ہوگی، گنتی میں اگر سپوزلی اگر پی ٹی آئی کے 10 ایم این ایز نے ووٹ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کر لیا، اور پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس مل گیا، اور ان کو ان کی کرسی چھوڑنی پڑے گی. تو یہ تو ایک پروسیجر، ایک پروسیس ہے، پہلے ہو جائے گا. اس کے بعد میں جو کرنا ہے وہ بات کی بات ہے کہ آپ ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جائیں گے نہیں جائیں گے. سردار صاحب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس اینٹی ڈیفیکشن کلاز کا مقصد ہی یہی تھا کہ جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ منتخب ہو کے آئے ہیں آپ اسی کو ووٹ دیں. 4-5 وہ پلیسز ہیں، 4-5 مواقع ہیں جہاں ووٹ دینا ہوتا ہے. تو کیا اسپیکر صاحب ان ڈیفیکٹ کرنے والے ایم این ایز کے ووٹس کو انویلڈ قرار دے سکتے ہیں؟ یہ اسپیکر کے پاورز نہیں ہیں. یہ بیرسٹر صاحب آپ کو اور میرے خیال میں واضح طریقے سے بتا سکتے ہیں. میں بھی 4 سال ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں. یہ اسپیکر کا پاور نہیں ہے کہ وہ جو ہے ڈسکوالیفیکیشن خود کرے گا. یہ ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو پاور ہے، اور الیکشن کمیشن کے پاس جب یہ اپلیکیشن جائے گا بائی دی پارٹی ہیڈ کہ جی یہ میرا ممبر ہے، اس نے یہ جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کا یہ ایکٹ کیا ہے، لہذا اس شخص کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. تو یہ میں نے کہا نا یہ اسپیکر کا پاور نہیں ہے، یہ ہیڈ آف دا جو ہے پارٹی اس کا پاور ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپروچ کرے. تو میں اس میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چڑیا چگ گئی کھیت والی بات ہو جائے گی، وہ تو پروسیس تو ہو جائے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا. پرائم منسٹر کو گھر جانا پڑے گا. یہ تو بات کا پروسیجر ہے کہ جو ہے بعد میں وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، میں نے تو سوال پوچھنا تھا لیکن سردار نبیل گبول صاحب نے وہ جو بال ہے آپ کی کورٹ میں ڈال دی. ذرا ہمیں پرسپیکٹو بتائیے، کیا واقعی 63(1) کی جو بات کی جا رہی ہے، حکومت کا یہی پلان ہے کہ لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دینا اینٹی ڈیفیکشن کلاز کے انڈر؟ یہ دیکھیں، پہلے برسٹر صاحب قانون کی بات کرتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. جی. اور گبول صاحب نے ایک تشریح کی اس کی. میری نظر میں آئین میں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ اگر آپ پارٹی کی لائن کے بغیر، پارٹی کی انسٹرکشنز کے بغیر اگر ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ دیتے ہیں، پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے اور وہ اس کے مخالف ووٹ آف کانفیڈنس دیا جاتا ہے، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. لیکن میری نظر میں وہ آئین ایک ازیوم کرتا ہے، ایک ازمپشن کرتا ہے کہ پہلے وہ ووٹ کریں گے، ووٹ کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے کہ نہیں. اور وہ پریروگیٹو جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کا ہوتا ہے یا لیڈر آف دا جو پارٹی ہے ان کا ہوتا ہے کہ وہ اسپیکر کو پھر لکھتے ہیں کہ جی یہ ہمارے مطابق یہ ڈیفیکشن کلاز. بیرسٹر صاحب ایک منٹ ہمیں سمجھنے کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اگر کوئی منحرف ارکان ہیں وہ ووٹ دے سکتے ہیں، ووٹ ان کا ویلڈ ہوگا وزیر اعظم کے خلاف، بعد میں ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس چلے گا، جیسے سردار نبیل گبول صاحب بھی کہہ رہے تھے. یہ دیکھیں، آئین تو یہی کہتا ہے نا. آئین تو کہتا ہے کہ آپ
اس کا کلوز ہے جی جی اینٹی ڈیفیکشن کلوز، جی جی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی پارٹی کی رائے جس ٹکٹ پہ آئے ہیں اس کی رائے کے بغیر اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں رہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ سر اس میں نا اگلا جو ڈسکوالیفیکیشن کا پروسیس ہے اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. یہاں ڈیبیٹ رادر یہ ہے کہ کیا اسپیکر صاحب منحرف ارکان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دیں گے یا منع کر دیں گے. آپ کا پرسپیکٹو ہے کہ ووٹ تو وہ ڈال سکتے ہیں. جی میں تو بات کر رہا ہوں قانون اور آئین کی. جی جی درست ہے. اس میں کوئی ایسی مجھے نہیں نظر آئی ایسا کوئی قانون کے کوئی روکا جا سکے، لیکن اگر کوئی ایسا رول یا ایسی کوئی نیشنل اسمبلی کے جو ہیں رولز آف نیشنل اسمبلی اس میں کوئی ایسی پروویژن ہے تو پھر وہ اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں اس کے تحت. تو پھر یہ لوگ جو وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ سینیٹر بھی ہیں، لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں ڈارک میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں، ڈارک ٹنل میں؟ نہیں دیکھیں، یہ ایک طرف میں سے آپ نے قانونی سوال پوچھا تھا، دوسری طرف سیاست ہے. جب آپ پہلی بات تو یہ ہے میری نظر میں کہ جو الٹیمیٹ فیصلہ ہوگا جی جی وہ فیصلہ ہوگا کہ کس کے پاس زیادہ تعداد ہے. کیا اپوزیشن کے پاس 172 یا اس سے زیادہ لوگ ہیں؟ اگر وہ ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا ایک آئینی حق ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بالکل اس کو شکست ہوگی. جی جی. اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک زیادہ مضبوط طریقے سے اپنی اپوزیشن کے خلاف جو کارروائی کرنی ہے قانون کے تحت وہ کر سکے گی. تو یہ گیم پلان چل رہا ہے، اسی لیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر طرف سے ایک طرح سے ایموشنز بھی آئے ہیں، اسپرٹس بھی آئے ہیں، کیونکہ سیاست جو ہے وہ بیرسٹر صاحب ادھر رکیے گا، آپ ادھر رکیے گا پلیز، ہمارے ساتھ رہیے. آپ نے بڑی چیزیں کلیئر کر دی.